شب معراج کب ہے؟ تو جان لیں شب معراج 8 فروری بروز سنیچر کے دن پڑے گی۔ شب معراج میں کتنی رکعت پڑھنا چاہیے؟ 2 پڑھنا چاہیے، 4 پڑھنا چاہیے، 6 پڑھنا چاہیے، 8 پڑھنا چاہیے یا 12 پڑھنا چاہیے؟ شب معراج میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ شب معراج میں روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ شب معراج کی نماز پڑھنے کی نفل نماز کی نیت کیا ہوگی؟ روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا اس کا حکم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج کی رات میں رات جاگنے کا حکم دیا ہے؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات میں نوافل پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم دیا، یا 4 کا، یا 6 کا، یا 8 کا، یا 12 کا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ناظرین کرام آج میں آپ کو کلیئر کرے دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کے ماہ میں ایک ایسی رات ہے جس رات میں انسان روزہ رکھتا ہے اور اس رات میں انسان 12 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ وہ 27ویں رجب ہے، یعنی رجب کی جو رات کا آپ نے ذکر کرتے ہوئے بیان کیا، آپ نے فرمایا وہ 27ویں رجب ہے جس رات میں کوئی بھی بندہ یا بندی 12 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور ایک روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں 100 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے، نفل نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص شب معراج کی رات میں 12 رکعت نماز نفل دو کر کے پڑھے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے ملا لے، پھر اس کے بعد میں دوسری سورت پڑھے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھ لے، اس طریقے سے وہ 2 رکعت کر کے ٹوٹل 12 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اور جب پوری 12 رکعت نفل نماز ہو جائے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 100 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 100 مرتبہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ درود و سلام پڑھ لے، پھر آپ نے فرمایا وہ جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا سوائے جو گناہ کی دعا ہوگی، یعنی جو جائز دعائیں ہوں گی ان تمام جائز دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول اور مقبول کر لے گا، لیکن جو جائز دعا نہیں ہوگی اسے اللہ رب العزت قبول نہ کرے گا۔ اور وہ شخص شب معراج کے بعد دن میں روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اسے 100 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے امام بہقی نے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث آئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر ہے 3812 پر یہ حدیث تحریر ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اس حدیث کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو دوستوں آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں پتہ چلا کہ شب معراج میں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج میں نہ روزے رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، نہ شب معراج میں نفل نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ بیان کیا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوستوں حدیث نمبر بھی میں نے آپ کو بتایا، شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 3812 پر آپ یہ حدیث پا سکتے ہیں۔ اس میں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب معراج کی رات میں 12 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے ملا کر پڑھ سکتا ہے، جب 12 رکعت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد میں 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھے، پھر 100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر پیارے
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ایک روزہ رکھنا ہے جس کی فضیلت آپ نے خود بیان کی، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب وہ لوگ کہاں گئے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی، شب معراج میں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، شب معراج میں نوافل پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ تو دوستوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد میں آپ کو کون سی عبادت کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔